ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی قدر اور محترم ڈاکٹر صاحب، صبح سے آج اتفاق سے مسلسل بولنا پڑا ہے. ہمارا مشن تزکیہ نفس کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے منصب نبوت کو قرآن مجید میں ایک سے زیادہ واضح طور پر بیان کیا اور پیش کیا کہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس منصب کے ساتھ کہ حق تعالیٰ کی جو آیتیں آپ پر نازل ہوں، جو احکامات آپ پر اتریں، جو وہی آپ پر آئے، اس کو انسانوں کے سامنے برملا طور پر پیش کرنا اور پھر اس دعوت حق کو جو لوگ قبول کریں تو آپ کی اصل فرائض شروع ہو جاتی. اس میں سب سے مقدم تزکیہ نفس، گزرتی ہوئی، اور اس کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم، قرآن پاک کے اسرار و رموز کو کھولنا، قرآن پاک میں جہاں اجمال موجود ہے اس کی تفصیل کو بیان فرمانا، قرآن کی آیتوں میں جہاں ابہام موجود ہے اس کو واضح کرنا. جیسے کہ دوسری جگہ آج بھی ہم تعالیٰ نے فرمایا کہ لتبین ما نزل الیکم، آپ کا منصب ہم نے یہ رکھا ہے کہ ان کی طرف جو کتاب ہم نازل کر رہے ہیں اس کی آپ تبیین کریں، اس کو کھولیں، اس کی تشریح کریں، اس کی وضاحت کریں. تو یہ تزکیہ اور تعلیم والحکمہ، اور اس کی حکمتوں کو آشکار کریں. تعلیم کے اندر سب کچھ آ جاتا تھا، مگر پھر الحکمہ کے بڑھانے سے یہ بات واضح کر دی کہ انسانی عقول کی سطح مختلف ہوتی، کسی کی کسی درجے کی ہے، اس سے اعلیٰ درجے کی، اس سے اعلیٰ درجے کی. دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا سے بڑا عاقل ہو، کتنا ہی بڑا سے بڑا ذکی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معلم بنا کے بھیجے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانیت جو علوم اپنے پاس رکھتی ہے وہ علوم ہیں جن کا تعلق حواس ظاہری سے، جو باتیں انسان کی حواس کی گرفت میں آتی ہیں وہ علوم تو انسان اپنے آپ حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے. اگر کوئی کم ذہن ہے تو اپنے اعلیٰ تر ذہن والے سے اس کو معلوم کر لیتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ حق تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا ایک ایسے نبی کو جس کو عمدن اور قصدن امی رکھا. وہ کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا. پہلی وحی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور حضرت جبریل نے فرمایا کہ اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، ہم پڑھے لکھے نہیں. پھر حضرت جبریل نے فرمایا کہ اقرا، پھر حضور نے یہ فرمایا. جب 3 بار اس طرح سے ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹا کے اور زور سے دبایا اور پھر فرمایا کہ اقرا، تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا. معلوم ہوا کہ ایک علم ہے کہ جو
ماورائے حواس حقائق کا پتہ دیتا ہے، اور ماورائے حواس جو حقائق ہیں، اللہ کا وجود، اللہ کی صفات، جنت، دوزخ، قیامت، فرشتے، یہ وہ حقائق ہیں کہ جو انسان اپنے عقل کے ذریعے سے، ادراک کے ذریعے سے ان کی حقیقتوں کو معلوم نہیں کر سکتا۔ سائنس کے دائرے سے یہ خارج ہیں، جغرافیہ کے دائرے سے خارج ہیں، فلکیات کے دائرے سے خارج ہیں۔ جو کچھ اس میں تھوڑی بہت تامت کوئیاں لگاتے ہیں وہ فلسفی ہے، جو ظواہر پر قیاس کر کے مغیبات کو کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ محض قیاسات ہیں، حقائق کا پتہ ان کو بھی نہیں لگتا۔ تو حق تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ انہوں نے فلاں سے پڑھا تھا، فلاں سے معلوم کیا تھا، اور آپ کو معلم بنا کے بھیجا تو یقیناً آپ وہ علم دینے کے لیے آئے جو انسان کبھی بھی اپنے آپ حاصل کر نہیں سکتا۔ یہی حق تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، جس کو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد من اللہ، یقیناً اللہ نے بڑا احسان کیا، ورنہ ان کو کچھ پتہ نہیں رہتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم عطا فرمانے کے لیے آئے کہ جو علم ہم کو کہیں اور مل نہیں سکتا تھا، اور اس علم کے معلم بنا کے بھیجے گئے۔ آپ حق تعالیٰ کے مشاہدے سے مشرف تھے، آپ حق تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتے تھے، حق تعالیٰ کی آپ کے ساتھ پیام رسانی کا سلسلہ مستقل قائم تھا، اللہ سے لیتے تھے، بندوں تک پہنچاتے تھے، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل۔ خواص البرزخ قبران ہے حرف مشدد کا، حرف مشدد جیسے دو حروف کو ملاتا ہے اور متعلق کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ برزخ کبریٰ ہیں کہ جو حق تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں اور ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن پاک وہ علم ہے کہ جو تاریخ، جغرافیہ، سائنس، فلکیات وغیرہ سے بالکل ماورائی ہے، اور یہ علم حق تعالیٰ کا ایک نور ہے، ایک تجلی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن پاک کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر نازل کریں جو کہ مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ جامد، سب سے زیادہ لایعقل مخلوق ہے، اگر اس پر بھی ہم اس قرآن پاک کو نازل کرتے تو وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ من خشیت اللہ کا لفظ بڑا توجہ طلب ہے کہ کلام الہی جو کہ دراصل ایک تجلی ہے، اس کی ذاتی تاثیر یہ ہے کہ ایک پتھر جیسے لایعقل، پتھر جیسے بے حس اور جامد، اس مخلوق کے اندر بھی وہ یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ اس میں اللہ کی خشیت یعنی محبت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ محبت کی وجہ سے جو خوف پیدا ہوتا ہے عربی میں اس کو خشیت کہتے ہیں، اس کی یہ تاثیر ہے۔ تو گویا پتھر جیسا بے عقل، اس پہ یہ کلام اللہ نازل ہوتا، حق تعالیٰ کی خشیت طاری ہوتی ہے، اس کے اثر سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تحمل اس سے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ علم حق تعالیٰ نے اپنے نبی امی کے قلب کے اوپر اتارا۔ قلب محمدیہ اس کی وہ استعداد ہے کہ جس کے اوپر قرآن پاک نازل ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک قلب محمدی پہ اترا، اس میں جمع کیا گیا۔ شروع جب وحی آتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اپنے ہونٹ ہلایا کرتے تھے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ پڑھنے کی کوشش فرماتے تھے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو جلدی مت ہلائیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ اس کو ہم آپ کے قلب اطہر کے اندر جمع کریں اور پھر آپ کی زبان مبارک سے جاری کریں۔ تو علم الہی ایک تجلی ربانی، تجلی ربانی وہ سمت، جہت، آباد اور ان چیزوں سے پاک ہے۔ اگر وہ تجلی مخلوق میں کسی پر اتاری جاتی، مخلوق میں اس کا تحمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو، اس تجلی کو الفاظ اور حروف کا قالب عطا کیا۔ یہ ان کی قدرت کا کمال ہے
کہ جو چیز سارے قیودات سے باہر تھی اس کو مقید کر دیا، مقید کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر کے اندر جمع کر پھر آپ کی زبان مبارک پہ جاری کیا. دو واسطوں سے گزار کے جب یہ تجلی ہم تک پہنچتی ہے تو ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اس سے استفادہ کر سکیں. نصف النہار میں کوئی آفتاب کو دیکھنا چاہے تو اس کی آنکھیں چوندیا جاتی، دیکھ نہیں سکتی، لیکن پانی کے اندر اگر اس کا آنکھ دیکھے آفتاب نظر آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ربانی کو دو واسطوں سے گزارا تاکہ ہم اس کے متحمل ہو سکیں. تو معلوم ہوا کہ یہ علم ایک نور ہے، ایک تجلی ربانی ہے. اور قرآن پاک ایک ہدایت کی کتاب ہے، جیسے کہ اول پہلے میں قرآن نے اپنے موضوع کو متعین کر دیا، یعنی الف میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی. اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی یہ کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، اس کے مضامین میں کسی قسم کی تشکیک نہیں، یقینیات سے معمور اس کے مضامین. موضوع اس کتاب کا ہدایت ربانی، کہ بندہ باوجود اس کے کہ ان ظلمتوں میں آ کے گر گیا، اس نے اپنے وطن اصلی کو بھلا دیا، حق تعالیٰ کا قرب اس کو یاد نہیں رہا، حق تعالیٰ سے جو بات چیت اس نے کی تھی وہ اس کے ذہن میں باقی نہیں رہی. حالانکہ ایک وقت اس پہ گزرا کہ جب وہ حق تعالیٰ کے قریب تھا، حق تعالیٰ کے دیدار سے مشرف تھا، حق تعالیٰ نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس نے پورے یقین کے ساتھ اور مشاہدے کی قوت کے ساتھ دیکھ کے یہ کہا تھا بلا بلا آپ بلا کیوں آپ ہمارے سارا سبق بھلا دیا. حیات کا دھارا جب اس ناسوت کے اندر آیا اور وہ نورانی عالم سے نکل کے ان ظلمات کے اندر ہم آ گئے تو سارا سبق بھی چوپٹ ہو گیا اور وہ کچھ یاد نہیں رہا. اس سبق کو یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے بندوں سے کہا کہ اللہ کے بندو، تم اللہ کے بندے ہو، تمہارا اصل تعلق ذات الہیہ سے، تم اس مقام کے رہنے والے نہیں ہو، وطن اصلی تمہارا ہوا، تمہاری لذتوں کا جاذبیتوں کا مرکز شہوت اور دوسری چیزیں نہیں، اس کا مرکز تو آقائے ازلی ہے. جسے حافظ شیرازی نے کہا تراز کم برے ارشمی زنن سفی نظان احمد کے درین کار جیسے اٹھتا ہے. عرش کے کنگوروں سے تیرے لیے سیٹیاں بجائی جا رہی کہ اے کبوتر اڑ کے ادھر آ، یہ ہے تیری جگہ، یہاں سے اڑ کے گیا تھا، یہاں آنا ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے اندر کیا تو گھر کے بیٹھ گیا ہے اور اس کی لذتوں میں منہمک ہو گیا. پیغمبر دراصل قرآن مجید کے ذریعے سے یہ درس دینے کے لیے کہ تمہارا وطن اصلی کیا ہے. جو انسان کی اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، فطرت بشری کو موقع دیا جائے، فطرت اس کے اندر سے کچھ سوالات کرتی ہیں. اب وہ سوالات یہ ہوتے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا، کیوں آیا، میرا مقصد حیات کیا ہے، میں مر کے پھر کیا ہو جاتا ہوں، کہاں جاتا ہوں. یہ بنیادی سوالات ہیں جس کا جواب نہ کسی منجم سے، نہ کسی فلسفی سے، نہ کسی منطق سے آتا. اس کا جواب پیغمبر کی دستگاہ سے ملتا ہے. اور پیغمبر کی بعثت کا منشا ہی دراصل یہ ہے کہ وہ علم عطا کرے کہ ان گمراہیوں میں پھنسنے کے بعد پھر انسان کی آنکھ کھلے اور ایسے عالم میں پہنچے جہاں وہ اپنے رب کو نہ دیکھ رہا ہے نہ اس سے ہم کلام ہے. اپنے اندر بندگی کا وہ یقین پیدا کرے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس آراز کرتی، صحابہ بیٹھے ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور حضور کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں ملا دیے. صحابہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کیسا شخص ہے کہ اس طرح سے حضور کے سامنے بیٹھا. سوالات کیے، یا رسول اللہ ایمان کیا؟ حضور نے فرمایا ایمان کی ایمان. جبریل نے کہا سچ کہا. صحابہ حیران ہے، سوال بھی پوچھ کر اور جواب کی تصدیق بھی کرتے. من جملہ ان سوالات کے جبریل علیہ السلام نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کے کیا معنی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان کے معنی یہ ہے کہ اس دنیا میں تو ایسا بندہ بن کے رہے اور
مراسم میں بندگی اس طرح سے ادا کرے گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اگر تو نہیں دیکھ رہا ہے وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب حق تعالیٰ کی نگاہ لگی ہے، ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ گھات لگا کے بیٹھے، ان اللہ علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تاک رہے ہیں، اللہ کی نگاہ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اب یہ علم، یہ اطلاع، اور اس اطلاع کے بعد اس کا ایقان قلب کے اندر پیدا کرنا۔ قرآن پڑھنے کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے اندر یہ آیتیں سب آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ لگا کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ مستقلاً لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری لگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ ہم جہاں دو ہوتے ہیں حق تعالیٰ تیسرے ہوتے ہیں، ہم جہاں تین ہوتے ہیں حق تعالیٰ چوتھے ہوتے ہیں، سب قرآن میں پڑھتے ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے ہمارے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے جملے خبریہ ہیں، اس کام سے سنا اس کام سے نکال دیا، حالانکہ جتنے جملے اس قسم کے خبریہ ہیں ان کا منشا تو دراصل انشاء ہے، یعنی اس کو جتلانا ہے تاکہ چوک جائے۔ جیسے مثالاً آپ راستے سے جا رہے ہوں، کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جملہ خبریہ ہے، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ فوراً جائیے، مگر اس خبر کا منشا یہ ہے کہ پھر آپ کے پاؤں فوراً پلٹ جائیں اور گھر کی طرف جلدی روانہ ہو جائیں، یا جہاں حادثہ پیش ہے ہمارا ہو۔ حق تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ حبل الورید، ہم تمہاری لگے جان سے زیادہ قریب ہیں، ہم سنتے ہیں اور اپنی بھی کاموں میں لگے۔ یہ اطلاع ہم کو علم نہیں بخشتی، ہمارے اندر حال نہیں پیدا کرتی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے کہ علم بھی عطا کرے اور اس علم کا حال بھی عطا کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جنت و دوزخ ایسا تھا کہ وہ ہماری نگاہوں کے سامنے، حق تعالیٰ کو وہ بھی نہیں دیکھتے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ان کے اندر وہ یقین پیدا ہوا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ میرے سامنے آ جائیں، میرا جو یقین ذات الہیہ پہ اس پہ کوئی تغیر اور اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بن دیکھے ایسا یقین ہے جیسے ہم مشاہدے دیکھیں، کیونکہ ہماری آنکھ خطا کر سکتی ہے، نگاہ نبوی خطا نہیں کر سکتی۔ ما زاغ البصر وما طغى، وہ نہ ٹھٹکتی ہے نہ بھٹکتی ہے، وہ نگاہ بڑی محفوظ نگاہ ہے۔ تجلیات اور حقائق ربانی کا مشاہدہ کیا، قرآن نے اس کے اوپر تصدیق کی کہ ما زاغ البصر وما طغى، جو دیکھا ٹھیک ٹھیک دیکھا، دیکھنے میں نہ پھٹکی نہ ٹھٹکی۔ تو اب میں اپنی نگاہ پہ اعتبار کروں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ پہ اعتبار کروں؟ حضور فرماتے ہیں کہ تم ایسے بن کے رہو، ایسی عبادت اختیار کرو، اور بندگی کے معنی عبدیت کے معنی نماز پڑھنے کے اور روزہ رکھنے کی، 24 گھنٹے کی غلامی کے معنی، یعنی 24 گھنٹے ہم ایسے بنے رہیں گویا ہم حق تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہماری آنکھ اپنے قصور کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہی ہے، حق تعالیٰ کو دیکھ رہی ہے، حقیقت کبریٰ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس سے ہمارے نفس کے اندر کیا اثر پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کو اس بات کا یقین ہو کہ حق تعالیٰ میرے قریب ہیں اور نگراں ہیں، مجھ سے چوری کیسے ہوگی، میں غیبت کیسے کر سکوں، مجھ سے زنا کا صدور کیسے ہوگا، فوراً خیال آئے گا حق تعالیٰ میرے پاس موجود ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، گرفت ہو جائے گی میری۔ یہ علوم اور ان علوم کا حال یہ بخشنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ حاصل ہوتا ہے تزکیہ نفس، کیونکہ اس دنیا میں آنے کے بعد جیسے آج صبح میں ایک صحبت میں کہہ رہا تھا کہ یہ نفس جو ہے یہ قلب کے اوپر غالب آ گیا ہمارا، نفس امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ نفس تو ہمیشہ ہی برائی کا حکم دیتا ہے بجز اس کے کسی پر اللہ کا رحم ہو، یہ دبوچتا ہے قلب کو، اور قلب وہ حادثہ ہے جس کے ذریعے سے ان علوم کا احساس ہوتا ہے۔ اس نفس کی جب تربیت و تعلیم ہوتی ہے، اس کا جب تزکیہ ہوتا ہے اور یہ ہوتے ہوتے مطمئنہ بن جاتا ہے، تو اب قلب اس کی گویا دباؤ سے آزاد ہوتا ہے، اب وہ اپنے مشاہدات اور ادراکات کر سکتا ہے، وہ قلب سلیم کہلاتا ہے۔ جب نفس اور قلب دونوں درست ہو جاتے ہیں، حق تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے بندے اب حق تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، وہ تم سے راضی ہو تم اس سے راضی ہو، تراضی طرفین حاصل ہو جائے۔ یہ تراضی طرفین اتنی بڑی دولت ہے کہ نہ صرف اس سے عاقبت بنتی ہے
بلکہ اس سے اس دنیا کے اندر ہم کو چین اور سکون حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہم کو جو کچھ غم، جو کچھ مسرت حاصل ہوتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہماری ایک مرضی ہے، ہمارا ایک جی چاہتا ہے، مگر اس کائنات کے اندر مرضی حق بھی جاری و ساری ہے۔ ان دونوں مرضیوں کے اندر اگر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ مرضی حق اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، مرضی اب ٹوٹ جاتی ہے، اسی کا نام غم۔ اور جہاں دونوں مرضیات کے اندر توافق پیدا ہو گیا تو انسان خوش ہو جاتا ہے۔ انسان نے چاہا تھا کہ مجھے بچہ ملے، اب تعالیٰ نے اولاد دے دی، خوش ہو جاتا ہے۔ انسان کو خواہش تھی کہ مجھے وزارت ملے، مشیت شامل ہو گئے، وزیر بن گیا، خوش ہو گیا۔ انسان نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اولاد اس سے چھین جائے، موت آ گئی، مر گئی، اور بلبلاتا ہے، روتا ہے۔ ساری خوشی اور غم کا فلسفہ یہ ہے کہ جہاں بندے کی مرضی ٹوٹتی ہے وہاں وہ بلبلاتا ہے، اور جہاں اس کی مرضی حق کے موافق رہتی ہے وہاں وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اب چین اور سکون اور اطمینان کا نسخہ کیا ہوا؟ وہ نسخہ یہی ہوا کہ اپنے آپ کو مرضی حق کے مطابق کر دینا یا مرضی حق میں گم کر دینا۔ دو مرضیات ہونے کے باوجود دو باقی نہ رہیں بلکہ ایک ہو جائے، ایسے بندے کو سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، مادی اور ظاہری اور جسمانی عوارض اس کو لاحق ہو سکتی ہے۔ اس کی اولاد مر جائے، اس کی آنکھوں سے آنسو ضرور بہیں گے، لیکن اس کے قلب سے پوچھا جائے، وہ اپنی جگہ مطمئن۔ حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں سے صاحبزاد وصال فرما گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بار ہو گئی، فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم تو تمہاری جدائی میں بہت مغموم ہیں، کریں گے وہی جو حق تعالیٰ ہے، مرضیات کرا دی۔ قلب دیکھی کس قدر ہوتی ہے۔ تو دنیا میں انسان جتنے مصائب اٹھاتا ہے، جتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، اس کا نسخہ بھی مذہب محمدی کے اندر ملتا ہے، اور یہ علوم سکھانے کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ علوم اس وقت انسان کو صحیح معنی میں حاصل ہوتی ہے۔ اب یوں تو قرآن پڑھنے کو میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کے کیا اثرات ہیں ہماری حیات کے اوپر، اور نہیں ہے تو کیوں نہیں؟ وہ اسی وجہ سے کہ قرآن تو اللہ کا ایک نور ہے، اور وہ نور گندی جگہ نہیں آ سکتا۔ آج ہی میں وہ واقعہ سنا رہا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اپنے استاد حضرت وکی کی خدمت میں گئے اور ان سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے۔ حضرت وکی نے فرمایا کہ بھائی حافظہ کمزور ہو رہا ہے تو اپنا محاسبہ کرو، اگر کوئی گناہ ہے تو ان کو چھوڑنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم یہ ایک نور ہے، گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ میں نے شکایت کی سوء حافظہ کی، انہوں نے نصیحت فرمائی ترک گناہ کی، اور فرمایا کہ تو اس کی وجہ یہ ہے علم جو ہے اللہ کا نور ہے، اور نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جائے، قلب مجلہ چاہیے تاکہ اس کے اندر علوم اترے۔ تو تعلیم کتاب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض منصبی قرار پایا کہ وہ تکثیر کریں نفس کی، تزکیہ کریں نفس کا، قلب کو مجلہ بنائیں، اور پھر اس میں علوم ربانی، پھر وہ جو منعکس ہو جائیں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ رومیوں کو اپنی نقاشی کے اوپر ناز تھا اور چینیوں کو اپنے فن کے اوپر ناز تھا۔ اس وقت ایک بادشاہ کو خیال ہوا، انہیں دونوں کو بلایا، انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ ہمارے سامنے کرو، ہم دیکھیں گے۔ دو دیواریں چن دی گئیں اور درمیان میں پردہ حائل کر دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اپنی اپنی نقاشی کا مظاہرہ کرو۔ رومیوں نے نقش و نگار بنانا شروع کر دیا اور بناتے رہے۔ چینیوں نے یہ کیا تو کوئی نقش نہیں بنایا، دیوار کو شکل کرتے رہے، مانچتے رہے، یہاں تک وہ بالکل آئینہ بنا۔ جب رومی اپنا کام کر چکے اور یہ اپنا کام کر چکے، دونوں نے کہا کہ ہمیں کام کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا پردہ ہٹا دو۔ پردہ جب ہٹا دیا گیا تو رومیوں کی جتنی نقاشی تھی وہ چینیوں کی دیوار کے اندر آ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ زیادہ صاحب کمال یہ ہے کہ دوسرے کی ساری محنت کو ایک آن کے اندر اپنے اندر جذب کر۔ تو یہ جلا یابی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ علوم میں وحی
حقائق ربانی یہ محض الفاظ کے سیکھنے سے، محض لغات کے حل کرنے سے حاصل نہیں ہے۔ یہ لغات تو یہ بھی حل کر رہے ہیں جو کافر ہیں، بڑے بڑے مستشرقین اتنی اچھی عربی جانتے ہیں اور اتنی اس میں مہارت رکھتے ہیں کہ آپ منجد اس کی ڈکشنری آج آپ خود استعمال کرتے ہیں، اور بڑی بڑی ڈکشنریاں ہیں۔ اس کے باوجود قرآن کا جو علم ہے حقیقی معنی میں، کہ جو انسان کی سیرت پہ اثر انداز ہو، اس کے اندر ایک حال پیدا کرے اور اس کو اللہ سے واصل کرے، یہ ان کو حاصل نہ ہوا ہے، نہ ہو سکے۔ اس کا دار و مدار ایمان، اور ایمان کے بعد تزکیے کے اوپر تزکیہ نفس ہوگا۔ اور ایک آیت بھی اگر سامنے آ جائے گی وہ آپ کے اندر ایک حال پیدا کرنے کے لیے اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تڑپ اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر تزکیہ نہیں ہے، فقیہ شہر ہے، قارون لغت ہے حجازی کا، وہی معاملہ رہے۔ اگر کھڑے کر دیجیے تو گھنٹوں تقریر کریں اور حال پوچھے تو کچھ نہیں، نہ معاہدے کے صحیح ہیں، نہ معاشرت ان کی درست ہے، نہ معاملات ان کے درست ہیں۔ اور تزکیے سے جو تقوی انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد تو پھر انسان رشک ملائکہ بن جاتا ہے۔ تو تزکیہ مقدم ہے تعلیم کتاب پر، اور جب جب ہمارے درسگاہیں اس گر سے واقف رہی اور ان کی نگاہ بیک وقت تزکیہ اور تعلیم کی طرف رہی، اس سے جو شاگرد پیدا ہوئے ان کا رنگ کچھ اور تھا۔ اور آج جب سے ان درسگاہوں سے تزکیہ کا درس رخصت ہو گئی اور صرف تعلیم باقی رہی، اس کے اثرات جو ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو تزکیہ اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ حق تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 ذمہ داریاں ہیں ان میں اس کو مقدم رکھا ہے۔ تزکیہ کرنا مقدم، اس کے بعد تعلیم کتاب، تو عالی استعداد جو لوگ ہیں ان کے اوپر حکم اور اسرار اور معارف کا کھولنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی معرفت بجز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کی حاصل نہیں ہوتی۔ کراچی میں ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہوگا عالم، ان کو بڑا شوق تھا ہر مذہب کے ریشی سے اور جوگی سے اور راہب سے ملنے کا، ملتے پھرتے تھے۔ وہ مجھ سے خود سنا رہے تھے کہ ایک دفعہ ناسک کے کسی پہاڑ پہ ایک معلوم ہوا کہ وہ بیٹھا ہے کوئی برہمن، کہنے میں اس سے ملنے کے لیے گیا، ملاقات کی، 2-4 باتیں کی، ایسے مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ اس نے کہا کہ بس اب تم جاؤ، یہ باہر تو آ گئے، ان کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی، اس نے مجھے کیوں ہٹا دیا؟ یہ باہر آ گئے، مگر اس کے وہ جو غار کا ذرا پٹ سا لگا ہوا تھا دروازہ، اس میں سے جھانکتے تو دیکھا تو نماز پڑھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا، پھر یہ چپکے سے وہاں پہنچے، کھٹکھٹ آیا دروازہ کھول۔ پہلے تو بگڑا وہ کہ میں نے تم سے کہا تھا جانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ آپ ماریے پیٹیے جو کچھ بھی، مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو برہمن ہیں، یہ تو آپ نماز ہماری پڑھ رہے ہیں، یہ میں بھی ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کہہ کہ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے بہت ریاضتیں، بہت مجاہدات کی، اور مجھے اسپریچول ایلیویشن، روحانی ترقی وہ بھی محسوس ہوتی ہے، مگر ایک منزل ایسی ہے جہاں جا کے معلومات ہے جیسے دروازہ بالکل بلاک ہو گیا، کھلتے ہی میں بڑے پریشان ہوا۔ میں نے محاسبہ کیا، کسی گناہ میں ملوث نہیں، کچھ نہیں، اور جو ریاضتیں کرتا برابر وہ ریاضتیں کرتا۔ اس کو پھر غیب سے بتایا گیا کہ دروازہ تو کھلے گا محمد رسول اللہ کے اقرار پر۔ کہنے اس وقت میں نے کلمہ پڑھ لیا، اور جب میں کلمہ پڑھا تو مجھے ترقی نصیب۔ تو اللہ سے ملانا، اللہ سے گھرگریا چھلک نہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بازاری شعر نہیں ہے، بڑی حکمت کی بات اس نے کہی۔ ایک برہمن عورت گنگا سے 2 گھڑے بھرتی، ایک بغل میں دباتی، ایک سر پہ رکھتی، ایک پگڈنڈی ہے اس کے اوپر سے چلتی۔ اب اس کو اس احتیاط سے چلنا ہے کہ نہ اس پگڈنڈی سے قدم ہٹنے پائے، نہ پانی کے خطرہ چھلکنے پائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ احتیاط دنیا میں اس ایسا باوجود اس کے کہ ادھر ادھر ساری کھائیاں بنی ہوئی ہیں، مذلتیں، قدم ڈگمگانے کے سارے امکانات موجود ہیں، اور ایک پتلی پگڈنڈی پہ اس کا احتیاط سے چلنا ہے۔ اور یہ حضرت عمر نے بھی
ایک شخص نے حضرت عمر سے پوچھا ہے امیر المومنین تقوی کے کیا معنی ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا اس سے کہ تقوی کے کیا معنی ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین کبھی آپ ایسے راستے سے گئے ہیں کہ جو نہایت پتلا ہو اور دونوں طرف خاردار جھاڑیاں لگی ہوئی؟ ان کہاں گیا تمہارا ہوا ہے؟ ان کا کیا کیا آپ نے؟ ان کا میں نے اپنے دام و نمن خوب سمیٹ کے اور بڑی احتیاط سے وہ رات گیا ختم کیا۔ اس نے کہا تقوی کرنا، ان آلائشوں اور ان قدورتوں کے اندر رہ کے اپنے قلب و نظر کو آلائشوں اور قدورتوں سے محفوظ رکھنا، اپنے نفس کو ان آلائشوں کے اثرات سے محفوظ رکھنا، ان کی ترغیبات سے بچانا، یہ ہوتا ہے۔ یہ تقوی کا درد تفصیلہ سے اسی کا نام تزکیہ۔ لوگوں نے تصوف کو لوگوں نے کیا سمجھ لیا؟ یہ تزکیہ نفس، یہ تزکیہ جب ہو جاتا ہے ایسے مزکی انسان کو، چاہے آپ تخت پہ بٹھائیے، چاہے آپ کسی اور منصب پہ رکھیے، ہر جگہ وہ ایک نظر آئے، نہ اس میں کبھی حرص پیدا ہوگی، نہ اس میں خوف پیدا ہوگا، نہ انتقامی جذبات اس کے اندر ہوں گے۔ وہ صحابہ کی طرح اہل ایمان کے لیے تو نہایت روز کو رکھی۔ تو یہ اہم سبق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جتنی دوری ہوئی چلی اتنا اس میں کم ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں جامع حیثیت رکھتے تھے، وہ اہل ایمان کے ظاہری سردار بھی تھے اور باطنی مربی بھی تھے۔ اس کے بعد جو 4 خلفاء ہوئے ان کو خلفاء راشدین اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اس جامعیت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہیں۔ میں جب خلافت راشدہ ختم ہوئی، اموی دور شروع ہوا، تو اموی حکمرانوں نے ظاہر شریعت کو تو رکھا، باطنی تربیت سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ گھنٹوں بیان کرنے کا موضوع ہے، مختصراً آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، تابعین تو بکثرت موجود۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ قانون ظاہری اس کی تنفیذ کو انہوں نے سنبھالی، اور اس قانون کے اندر رنگ پیدا کرنے والی، اثر پیدا کرنے والی جو چیز تزکیہ اور تشریح، اس سے ہاتھ اٹھا لیا۔ تو تھوڑے دنوں میں جا کے یہ تو ایسے قانون ہو جائے جس دنیا اور قوانین ہو، لوگوں کے حالات بگڑ جائے۔ انہوں نے اس تزکیے کو سنبھالا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو بیعت تھی بیعت جامعات، خلفائے راشدین کے ہاتھ پہ جو بیعت تھی وہ بیعت جامعات، بنو امیہ کے خلفاء کے ہاتھ پہ جو بیعت تھی وہ ظاہر شریعت اور احکام کی تعمیل کی تھی، اور تزکیے کی بیعت ان حضرات کے اوپر۔ اس طرح سے اس کا آغاز ہوا۔ تزکیے کو انہوں نے سنبھال لیا کہ اب غالب رہ جائے گا، روح نکل جائے گی، اس روح کو بھی سنبھالنا ہے۔ تو یہ بائفرکیشن اس طرح سے پیدا ہوا، اور مقصد بہرحال یہ ان کا ہے کہ اس تزکیے کو، اس تصویر کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصبی تھا اس کو قائم رکھیں، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سے واصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حاصل ہے تزکیے کا، اور یہ اہمیت کی بات تو بڑی طولانی ہے، باوجود اس کے کہ آج تھکان کی تھی، پر آپ حضرات کی کچھ برکت سے اتنی دیر میں بول پایا۔ تو یہ حاصل ہے اس کا، اور تزکیہ اسی مقصد کے لیے، نہ اس میں کوئی جوگیت ہے، نہ ربانیت ہے، نہ کوئی چیز ہے، یہ بہت ہی پاکیزہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ کی توفیق مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. اللهم آتنا من طعام قربك واسقنا من شراب أنسك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. یا اللہ ہم سب کے دلوں میں ایمان راسخ فرما دے. یا اللہ ہمارے قلوب کی اور نفوس کی جو ظلمات ہیں ان کو دور فرما دے. یا اللہ نفس کو مزکہ، قلب کو مجلہ اور روح کو مصفہ کر. یا اللہ اپنی محبت
اور اپنی معرفت عطا فرما. یا اللہ ہمارے اخلاق کو سنوار دے. یا اللہ رضائے نفس سے ہم کو پاک و صاف فرما. یا اللہ ایمان کا خاتمہ فرما. جب روح جسم سے نکلے تیرے شوق لقاء کے اندر نکلے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے. اپنی رضا سے ساتھ کام فرما. کل عالم اسلام کے مسلمانوں کو قرآن اور سنت کی طرف آنے کی توفیق اور توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما. اور اسلام دشمن طاقتوں کے مرغے سے ان کو نجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويحيي له الملك لا إله إلا هو الحي لا يموت لا إله إلا لا إله إلا هو الحي لا يموت لا إله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ربنا اصرف عنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما ولا دينا اللهم صل اللهم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله
لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله إلا الله لا مقصود 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله
اللہ